میں بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی مسواک بیچ رہا ہے. ہر آدمی کہتا ہے یہ سنت ہے, اس کا حضور نے یہ فائدہ بیان فرمایا, یہ فائدہ بیان فرمایا, یہ. میں نے بلا لیا, میں نے کہا تو سنت کی تبلیغ کر رہا ہے تو سب کی کر, خالی مسواک کی نہ کر. تو تجارت کرنے کے لیے, بیچنے کے لیے لوگوں کو دلیلیں دے رہا ہے. تو نے اگر سنت کی تبلیغ کرنی ہے تو مسواک چھوٹی سنت ہے, داڑھی تو رکھ بھی اور رکھوا بھی. تو جو تیری والی سنت ہے اس کا تو اعلان کرتا جا رہا ہے کہ مسواک لے لو سنت ہے. یہ کیسی سنت ہے جو صرف تو اپنی جیب بھرنے کے لیے جس کی تو تبلیغ کر رہا ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھا, اور لفظ بڑے حسین بیان فرمائے. فرمایا قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے, برکت نہیں رہتی. مال بک جاتا ہے پر برکت, اللہ اکبر, مال بک جائے گا, لوگ لے جائیں گے, تیری قسم کا اعتبار کریں گے, پر برکت ایک کثرت ہوتی ہے, ایک برکت ہوتی ہے. برکت والے پیسے ختم نہیں ہوتے اور کثرت والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. فرمایا برکت نہیں رہے گی, تو برکت سے محروم ہو. برکت کا معنی آسان لفظوں میں اللہ کی رحمت کر لو. فرمایا برکت اٹھ جائے گی, رحمت الہی منہ. تو نے کیوں قسم کھائی, چھوٹے کام کے لیے اللہ کی قسم کھائی تو. چوتھے نمبر پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا. اس کام سے جی وہ کیا ہوتی ہے جی, مال جمع کرنا کہ قید پڑ جائے اور میں مہنگا بیچوں. نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا. ایک چیز ہے کہ آپ نے روٹین کا رکھا ہوا ہے, مارکیٹ کے اندر قحط نہیں, لوگوں کو مل رہا ہے. جس وقت آپ کو پتہ چلے کہ ذرا بھی معاملہ شارٹ ہوا ہے تو پھر ایک دن بھی رکھنا جائز. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے میں تو اسے اپنی امت ہی شامل نہیں کرتا, تو میرا ہے ہی نہیں. نکل جائے, ذخیرہ اندوز تو ہمارا ہے ہی نہیں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے ذخیرہ اندوزی سے بھی منع فرمایا ہے. اور پانچویں نمبر پر کریم محبوب نے فرمایا ملاوٹ نہ کرو, زندگیوں سے نہ کھیلو. یار حد ہو گئی, اتنے ہم جابر اور اتنے ظالم ہوئے کہ دوائیوں میں ملاوٹ ہونے لگی. اتنا ظلم کمایا لوگوں نے کو قتل کرنے لگے انسانیت کا تھوڑے پیسوں کے لیے. میرے بچے پل جائیں اور باقیوں کے مر جائیں, میرے بچے کوٹھیوں میں گھومیں اور باقی معذور ہو جائیں. دوائی کھا کے بچے معذور ہو گئے. ملاوٹ. اور کس دکھ کا اظہار کروں, انڈیا کے 28 صوبے ہیں, گنے نہیں جاتے, اور دوائیوں کی 5000 کمپنی رجسٹر ہے. آپ کے 4 صوبے ہیں, چھوٹا ملک ہے, اور 45,000 کمپنی دوائیوں کی رجسٹر ہے. اور جو رجسٹر کرنے والے انہوں نے بھی پیسے کمائے ہیں. وہی 5,000 اور 45,000 کا مقابلہ تو دیکھیں, اور ملک کا حال دیکھیں کہ انڈیا میں بسنے والا کو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنا وطن سارا گھوم چکا ہوں. اس کے باوجود صرف 5,000 کمپنی رجسٹر ہے اور آپ کی 45,000 رجسٹرڈ ہے. لوگ جو جس کا جی آتا ہے وہ بنا رہا ہے, وہ بیچ رہا ہے. میڈیکل اتنا نازک شعبہ وہاں بھی, اور ڈاکٹر حضرات ناراض رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملے بولتے ہیں لیکن مجھے معاف کریں اللہ کی رضا کے لیے, وہ جو آپ کے پاس میڈیکل ریپ والے آپ کو لگا کے دیتے ہیں نا اسی کمرے میں, وہ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس چیز کا لگا کے دیتے ہیں. وہ جو نئی گاڑی کی چابی ڈاکٹر صاحب کو تھما جاتے ہیں, ہمیں بتایا تو جائے وہ کس بات کی دے کے گئے ہیں. اپنی دوائی لکھانے کی. اگر ان کی دوائی اچھی ہوتی تو پھر آپ کو گاڑی نہ دیتے, پھر آپ کو اے سی نہ لگا کے دیتے. وہ جو آپ کو انہوں نے بہت زیادہ دیا ہے, وقت تھوڑا ہے, دنیا مختصر ہے. ہم نے ناقص چیزیں مارکیٹ میں تجارت کی, ناقص چیزوں کی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے اور حضور نے ایک آدمی کو غلہ بیچتے دیکھا, غلہ بیچتے. اور جب اس کو غلہ بیچتے دیکھا تو بارش تھوڑے دن پہلے ہوئی تھی, اتنے لمبے چوڑے تو گودام ہی نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس, تو خشک ہے اوپر سارا غلہ اس کا. محبوب کریم نے توجہ فرمائی, فرمایا اتنی تو بارش ہوئی ہے, تیرا غلہ کیسے خشک رہ گیا, تیری گندم کیسے خشک رہ گئی. محبوب کریم نے اندر ہاتھ ڈالا دست مبارک, اور جب اندر کی طرف گیا تو اندر سے تار دانے, گیلے دانے گندم کے بار حضور نے نکالے, اور نکال کے محبوب نے ہاتھ پہ رکھے. فرمایا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ریڑی والا غریب ہے, پر ریڑی والا یہ تو بتایا کہ اس نے موٹے موٹے مالٹے آگے چن دیے اور ناقص مال اس نے پیچھے رکھ دیا. دکھانے کا اور ہے اور دینے کا اور ہے. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کے آثار آئے, غصہ فرمایا میرے نبی کریم نے, اور حضور نے فرمایا تو ملاوٹ کرتا ہے, من غشا فلیس منا, جو ملاوٹ کرے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں فرماتا. فرمایا جائے, نکل جائے, کوئی اور کام کرے جا کر کے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اگر مسجد میں مسلمان ہے تو دکان پہ بھی تو
مسلمان ہی ہے. اگر تو یہاں مسلمان ہے تو وہاں بھی تو. اور چھٹا ادب, زیادہ باتیں میں اس عنوان پہ نہیں کرتا, تیزی کے ساتھ آپ کو مسائل سے آگاہ کرتا ہوں. چھٹا ادب میرے نبی نے فرمایا تجارت بھی کر اور سچ بھی بول, تجارت بھی کر اور امانت داری بھی کر. بڑے ٹھنڈے دل سے. ادھر دیکھیے میری طرف, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینے وارا کھاندے نے او بندے دا مال ٹھیک ہے. یہ میں نے سنا ہے. لوگ مہنگا لے لیتے ہیں, لیکن اگر اپنے آپ کو دیانتدار مشہور کراؤ, ایماندار اپنا تعارف کراؤ, تیرے ساتھ لوگ معاملہ کریں تو دیانت والا کریں. تو دور بھی ہوگا نا کسی کونے میں بھی تو لوگ وہاں بھی پہنچ جائیں, وہاں جا کے تجھ سے لوگ مال خریدیں گے, اس لیے کہ تیرا مال ناقص ہے, تو جھوٹ نہیں بولتا, تو غلط بیانی نہیں کرتا. میں نے اسٹریٹ فارورڈ لوگ دیکھے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ. ہم نے ایک سفر کرنا تھا, پاک صاحب سفر کرنا تھا, تو ہم گئے مختلف کمپنیوں کے پاس. ایک شخص ایسے کے پاس پہنچے جس نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی, تو میرے ساتھ بچہ تھا, کہنے لگا حضرت صاحب بندہ ٹھیک جی, سیدھی سیدھی گل کرتا ہے. ورنہ تو لوگ بسم اللہ آئیے جی, بیٹھیے جی, فٹافٹ چائے آ گئی. بھی ہمارا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے, کہاں سے چائے منگا لی تم نے, فٹافٹ بوتل آ گئی, ہر چیز پہنچ. کس مقصد کے لیے؟ بندے کو قابو کرنے کے لیے. اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں نے اس کی 25 روپے کی بوتل پی ہے, بغیر لیے چلا کیسے جاؤں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا, سنیں, صرف غار کے اندر بیٹھ کے ہو کرنے سے رب رسول کا قرب نہیں ملتا. اسلام پنڈتوں جوگیوں کا مذہب نہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا, امانت دار ہوگا, اسے تو قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. فرمایا میرے ساتھ کھڑا کرے گا اللہ اسے, میرے ساتھ کھڑا رہے گا, وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو یہ تجارت کے آداب ہیں.